قالوا، وہ کہنے لگے، بستی والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں. تطیرنا کا لفظ طیر سے ہے. طیر کہتے ہیں پرندے کو جو شگون لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر زیادہ تر یہ لفظ بدشگونی کے لیے استعمال ہونے لگا. انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں. تمہارا وجود اس بستی میں کچھ ٹھیک نہیں، ہمارے لیے بڑی مصیبت لے آیا، تم نے بہت ٹربل کریٹ کر دی، تم نے آ کے یہاں ایک بے چینی پھیلا دی، تم نے ہمارا سکون برباد کر دیا. اس طرح کے یہ عام الزام ہے جو ہمیشہ اہل حق کو دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح کے الزام لگائے گئے تھے، ہر پیغمبر پر. لئن لم تنتہوا، پھر دھمکی، دلیل کے جواب میں دھمکی. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر ماریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک، سخت مزہ چکھائیں گے تم کو سزا کا. یہ کس نے کہا تھا؟ بستی والوں نے. کیا پیغمبروں نے بھی کہا کہ ہم بھی تم کو پتھر ماریں گے اور تمہارے شیشے توڑ دیں گے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. سخت دھمکی دی انہوں نے. پیغمبروں کا جواب سنیے. قالوا طائركم معكم، یہ نہیں کہا انا تطیرنا بکم، ویسا جواب نہیں ہے. فرق ہے کہ تمہارا شگون تو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے. وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور پھر اپنا طائر یا اپنا ظرف کس چیز سے بھرتا ہے، نامہ اعمال میں کیا لکھتا ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، سوال کے انداز میں نصیحت، کیا اس لیے ناراض ہو ہم سے کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ ہم اتنے عرصے سے کٹھے رہتے تھے، ہمارا وجود نحوست کا باعث نہیں تھا، لیکن جب ہم نے تم کو نصیحت کرنی شروع کی تو تم ہمیں منحوس سمجھنے لگے اور ہم سے ناراض ہونے لگے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہیں سمجھایا ہے، تمہارا بھلا کیا ہے. تو پھر وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ انسانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے خیر خواہ، اپنے نصیحت کرنے والے سے بگڑ جاتا ہے، اسی سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ بھلا چاہتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہوا؟ پیغمبروں نے ان کو سوال کے انداز میں پوچھا کہ کس بات پہ ناراضگی، کاہے کی ناراضگی؟ کیا کہا میں نے؟ پیغمبروں کا جواب کیسے تھا؟ یہ اس میں بہت بڑی لرننگ ہے ہمارے لیے کہ آج بحیثیت امت مسلمہ کے ہمیں اپنے مخالفین معاندین کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے. جو بھی دین کے دشمن ہے، پیغمبر کے دشمن ہے، اس پیغام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. زبردست حکمت کی باتیں ہیں آیات میں، لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہے. کیسا جواب تھا پیغمبروں کا؟ یعنی ان ذکرتم، اس لیے ناراض ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ کیا نصیحت کی وجہ سے اتنا ناراض ہو گئے؟ مثلاً اب آپ کوئی بھی سیناریو اپنے ذہن میں لائیے، کوئی بھی واقعہ اپنے ذہن میں لائیے کہ آپ نے اپنے کسی بہن بھائی کو، کسی رشتے دار کو، کسی کو کوئی بات بتانا چاہیے، اس کے غلط عقیدے کو کسی طرح ٹھیک کرنا چاہا اور وہ بگڑ اٹھا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اتنی ناراضگی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں نے ایک بات کہہ دی جو مجھے قرآن و سنت سے معلوم تھی، بس اس پر اتنی ناراضگی؟ یہ بھی کوئی ناراض ہونے کی بات ہے؟ اتنا بڑا ری ایکشن؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. یہ کس بات پہ سزا دینے لگے ہو؟ آخر قصور کیا ہے ہمارا؟ بس یہی کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، اتنی بری لگ گئی تمہیں ہماری نصیحت. کتنا خوبصورت انداز ہے. ان ذکرتم،
بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. یعنی چھوٹی سی بات پہ اتنا شدید ریاکشن، یعنی کس چیز میں حد سے بڑھ رہے ہو؟ اپنے ریاکشن میں، اپنے انکار میں. اور پیغمبروں کو منحوس کہنا اور نیکی کا کام کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھنا اور ان سے بدگمانی کرنا ہر دور میں ہوتا رہا ہے. مثلا سورۃ النساء 77 میں آتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تمہاری وجہ سے ہوئی. چونکہ مدنی صورت ہے، منافقین بھی، یعنی کوئی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تو منافقین کیا کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا. جب آپ نہیں تھے تو ایسا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ سورۃ الاعراف 130 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب ان کو کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے برا شگون قرار دیتے. قوم سمود نے کیا کہا اپنے پیغمبر کو؟ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ہم اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. دیکھیے کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کو جواب بھی کس میں ملے؟ بھلائی میں ملے. آپ کسی کو اچھی نصیحت کریں تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، نیچرل سی بات ہے نا. لیکن ہوتا یہ کہ جب دنیا کے معاملے میں ہم کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ سیل لگی ہوئی، یہ چیز فلاں جگہ سے سستی ملے گی، فلاں جگہ جاؤ گے تو 50 روپے بچاؤ گے، تو ہم اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی دین کے معاملے میں ہمیں کچھ بتائے تو ہم اس پہ عموماً بگڑنے لگتے ہیں. ابھی یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا اور قوم نے یہ طے کر لیا کہ ہم پیغمبروں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے اور سب کا متفقہ فیصلہ یہی تھا، اور کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو اتنے میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آ گیا شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. اس شخص کا نام مفسرین نے حبیب نجار بتایا ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، بڑھئی، کارپینٹر، یعنی محنت گر آدمی تھا، یعنی کہ اسکلڈ پرسن تھا، اپنا کام کاج کرتا تھا. تو ہوتے ہوتے بات اس تک کہیں پہنچی، اور وہ شہر کے اندر نہیں تھا جہاں یہ ساری ٹسل جاری تھی، باہر تھا، دور تھا. جب اسے یہ پتا چلا کہ لوگ پیغمبروں کو مارنے لگے ہیں تو اسے فکر لگی. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں بھی جا کے لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اور کم از کم میں پیغمبروں کو دیکھ لوں اور میں ان کو اپنے ایمان کی اور اپنے ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دوں. تو اسے فکر ہوئی. اس فکر میں وہ دوڑتا چلا آیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے وہ دور پار کنارے سے، رجل، ایک شخص اکیلا تھا، یسعیٰ، دوڑ رہا تھا. اب یہاں اس کی کنڈیشن اور کیفیت بھی بتائی گئی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ ایک شخص شہر کے باہر سے آ گیا، لیکن یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں دیر نہ کرو، دوڑو. فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. جب خیر کی بات پتہ چلے تو پیچھے نہ رہو. کوئی پتہ نہیں کہ یہی ایک آخری موقع ہو نیکی کرنے کا. اور اس نے بہت رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لیا، کیونکہ اگر وہ کچھ بھی دیر کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. کہنے لگا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کر لو، رسولوں کی بات مان جاؤ. اتبعوا، پیروی کرو، من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، جو تم سے اس دعوت پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، اس نصیحت پر کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے ان کا. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. ان کی اپنی زندگی اس بات کا نمونہ ہے، اس بات کی مثال ہے کہ وہ نہایت شریف لوگ ہیں، صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں. تو اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. بعض اوقات قریب والے محروم رہ جاتے ہیں
اور دور والے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے. وہ چراغ تلے اندھیرے کی بات سنی ہوگی آپ نے. بعض لوگوں کو ہر طرح کا موقع میسر ہوتا ہے لیکن وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے. تھکے ہوئے، بور، کب چھٹی ہوگی، گھر جائیں گے. اور کچھ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی موقع ملے کہ ہم بھی جا کے بیٹھے، ہم بھی سیکھیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا اپنی اپنی قسمت ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لینا ہوتا ہے. تو قریب والے انکار کرتے ہیں اور دور والا دوڑ کے آتا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی نیکی کا کام کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج نہیں تو کل آپ کی کوششوں کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا. اگر سارے لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا بھی اللہ پیدا کر دے گا. اگر آپ کے گھر والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے باہر والے آپ کا ساتھ دیں. ایسا ہوتا ہے نا. بعض اوقات قریب والے آپ کی قدر نہیں کرتے تو دور والے کر لیتے. مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، مدینہ والوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس شہر کی قسمت جاگ اٹھی. ان لوگوں کا مقدر چمک اٹھا. تو ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ ہم اچھی بات بتاتے رہیں اور کبھی نہ گھبرائیں اس سے کہ سامنے کے لوگ مان نہیں رہے، سنتے نہیں. یا یہ کہ میں نے تو اتنے خط لکھے تھے اخبار کو، میرا ایک بھی نہیں چھپا. یا یہ کہ میں نے اتنا کچھ فیس بک پہ لکھ کر ڈالا، کسی نے پڑھا ہی نہیں، کوئی ہٹس ہی نہیں ہوئی. یو نیور نو کہ کوئی ایک شخص پڑھ لے اور اس کی زندگی بدل جائے. تو ایک کو بھی کم نہ سمجھو. یہاں صرف ایک ہے ماننے والا. 3 پیغمبروں کی بات ایک مان رہا ہے بس، اور وہ بھی پاس کا نہیں دور کا مان رہا ہے. اتبعوا، اتباع کیا جائے. پھر یہ ہے کہ پیغمبر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صرف اتنی محبت کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ خبردار جو کسی نے کچھ کیا ہم اس کی خبر لے لیں گے، بلکہ ہمارے اوپر اس سے پہلی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو، اتباع کرو. آج ہم سب مسلمانوں کا فرض بھی کیا بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. اور پھر ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر سیلف لیس ہوتے ہیں. وہ دنیا کے فائدے کے لیے کسی کو نصیحت نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف لوگوں کی خیرخواہی میں ان کو اچھی بات بتاتے ہیں. کوئی بھی شخص جو داعی الی اللہ ہو، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کو اپنے اندر یہی کوالٹی پیدا کرنی چاہیے. وہ کسی کو اچھی بات اس لیے نہ بتائے کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہوگا، اس کو بتاتا ہوں یہاں جاتا ہوں کیونکہ یہاں سے مجھے ذاتی فائدہ ہوگا، اور یہ شخص اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. عائشہ جو ہے، آپ ملتی رہتی ہوں گی عائشہ کو، آپ آٹسٹک ہیں، پوری طرح لکھ نہیں سکتی. تو کل اوپر آئی اسٹیج کے تو میرے پاس کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، تو وہ ذرا پیچھے تھی، تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو سلام کیا، پیار کیا. تو مجھے دکھایا کہ دیکھیں میں نے سارا لیکچر لکھا ہے. اور وہ صرف اسکریبل سے نا پورے صفحے کے صفحے بھرے ہوئے تھے کہ لکھ نہیں سکتی ہوں. تو انہیں پیار کیا، ان کا ماشاء اللہ بہت اچھی ایفرٹ کی. اچھا تھوڑی دیر وہ کھڑی رہی. اس کے بعد جب میں جان لگی تو میرے پیچھے آ گئی. اب یقین کریں اس نے مجھے ایسی ایسی دعائیں دی کہ اللہ آپ کو جنت دے، اللہ آپ کے ساتھ یہ کرے. میں اتنی حیران ہوئی کہ اتنے اتنے عقلمند لوگ کھڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ بچی جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کو معلوم نہیں کتنے % سمجھ آئی ہوگی، لیکن اتنا اس کو میسج مل گیا ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں. تو اس وقت میں سوچنے لگی کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں بہت بڑے بڑے عقل مندوں پر اس کو ترجیح دوں جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے. اور یہ محبت تھی کہ اس نے وہیں دیر اینڈ دین پیچھے آ کے مجھے وہ دعائیں دی جن کو ہم عام طور پر سمجھتے کہ یہ کیا، اس پہ کیوں وقت ضائع کریں، یہ کیا کرے گا، اور ان کو کیوں نہ دیکھیں کہ جو بڑے ذہین ہیں اور بڑے عقل مند ہیں یہ اگر دین میں آ جائے تو پتہ نہیں کیا کمال کر دیں گے. یو نیور نو کہ کوئی شخص کس طرح کا وہ جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى. اور بعض تفاسیر میں نے پڑھا کہ یہ جو حبیب نجار تھا جو دور سے دوڑتا آیا،
اس کو کوئی خاص قسم کی بیماری بھی لاحق تھی، معذور شخص تھا، اور وہ دوڑتا ہوا آیا. کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، کبھی کسی کو معمولی نہ سمجھے. آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے. وما علینا الا البلاغ، دین کا پیغام سب کے لیے، جو چاہے لے. جب ابن ام مکتوم جو تھے وہ کچھ پوچھ رہے تھے تو آپ نے ان پر کسی دوسرے کو ترجیح دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آیا. دین کے معاملے میں وہ بہت محبوب ہے جو هو جاءک یسعی وهو یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو دوڑتا ہوا اللہ کی طرف آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی قبیلے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سوسائٹی کے سارے طبقات اہمیت اور توجہ کے لائق ہیں، اور ہر ایک سے محبت کریں. کسی کی رنگ یا شکل یا مال یا لباس یا کسی چیز کو دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھے. پیغمبر جو ہے وہ کسی سے اجر نہیں مانگتے، اور اجر جو ہوتا ہے وہ صرف مال کی شکل میں نہیں ہوتا، تعریف کی شکل میں بھی ہوتا ہے کہ یہ میری تعریف کرے تو میں آگے چلوں، یہ شکریہ ادا کرے تو میں آگے بتاؤں، یہ میری قدر کرے، کیئر کرے تو پھر میں اس کے ساتھ بھلائی کروں. نہیں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا. پیروی کے قابل کون ہے؟ اصل داعی اللہ کون ہے کہ جو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، جن کو لوگ گالیاں بھی دیں، پتھر بھی ان کی طرف پھینکیں، انہیں مارنے کی دھمکی بھی دیں، پھر بھی وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کیا انسانیت کے ساتھ ہمیں اس درجے کی ہمدردی ہے؟ میں ساری انسانیت کی بات کر رہی ہوں، میں صرف آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں اور آپ کے شہر اور ملک کے لوگوں کی نہیں، اور صرف مسلمانوں اور امت کی بات نہیں کر رہی، میں سب انسانیت کی بات کر رہی ہوں. جب تک ہمارے دلوں میں انسان کی قدر نہیں، انسانیت کی قدر نہیں، اس کے انجام کی فکر نہیں، ہم دعوت کا کام صحیح طور پہ کر سکتے ہی نہیں. اللہ کا پیغام کبھی نفرتوں کے ساتھ نہیں پھیلا. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اور پھر وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی جو بات وہ کسی اور کو بتاتے پہلے خود اس پر ہیں. جب تک آپ خود توحید پر کنونسڈ نہیں، آپ کسی کو کیا کلمہ توحید بتائیں گے؟ جب تک آپ خود سنت کی پیروی نہیں کر رہے، آپ کس طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ سنت کی پیروی کرو؟ اگر ہم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر رہے ہوتے اور ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا کہ ہم آپ کے وارث ہیں، تو پھر لوگ ایسا مذاق نہ کر سکتے. ہمارا روب آج کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. ہم جس رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس رسول کی سنت سے محبت نہیں کرتے اور اس کی پیروی نہیں کرتے، اتبعوا المرسلین کے طریقے پر عامل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو آپ کے طریقوں سے محبت بہت ضروری ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، اور ہدایت کے لیے شروع میں آپ نے دیکھا تھا نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو کون ہے ہدایت پر؟ کون ہے سیدھے راستے پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا ہدایت پہ نہیں ہو سکتے. اور صرف یہ پیغمبر نہیں، سارے پیغمبروں کی یہی صفات رہی ہے. مثلا حضرت ہود نے بھی کہا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَمَا لِي، اور کیا ہے مجھے، لا اعبد، کہ میں نہ عبادت کروں، الذی فطرنی، اس کی جس نے پیدا کیا مجھ کو، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، تم سب بھی ادھر ہی کو جانے والے. یہ کس کا قول ہے؟ حبیب نجار کا. کیونکہ ان لوگوں نے مخالفت میں کہا ہوگا نا، یا وہ شرک پر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر، تو یہ اپنے طریقے کی دلیل دیتے ہیں کہ میں جس طریقے پر ہوں وہ کیا ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کی عبادت کا جس کے لیے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کو ہم سے مطلوب یہی ہے. اور کہا کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں, اس میں حرج کیا ہے, اس میں نقصان کیا ہے, کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے. سب سے بڑا احسان تو اس کا ہے مجھ پر, تو میں اسی کا وفادار نہ بنوں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب بھی اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کرنا. اور ہر وہ قول یا فعل ظاہری یا باطنی, قول یا فعل ظاہری یا باطنی, یعنی چپکے سے کریں یا زور سے کریں, سامنے کریں یا چپکے کریں, جو اللہ کو پسند آئے اور جس پر اللہ راضی ہو, وہ عبادت ہوتا ہے. عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر قول اور ہر فعل, چھپا یا ظاہری, جو اللہ کو پسند آئے اور جس سے اللہ راضی ہو. یاد رہے گا؟ پکا رٹ لیں. اور اس لیے نہیں کہ صرف دماغ تک رٹا ہوا, جب کرنے لگے تو یاد بھی کریں. کیا مثلا میں یہ بات کرنے جا رہی ہوں, کیا یہ بات اللہ کو پسند آئے گی؟ ہاں آئے گی, بس یہ بات عبادت ہوگی. ذکر جو ہے وہ صرف سبحان اللہ ہی نہیں, اچھی بات کرنا, کسی کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا, کسی کو اچھا مشورہ دینا, اگر وہ بات ایسی ہے کہ اللہ کو پسند آ گئی تو آپ کا یہ بات کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. پھر آگے اس کی تقسیمیں ہیں, کوئی بدنی ہے, کوئی قلبی ہے, کوئی لسانی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ مخصوص عبادات ہیں اور کچھ خصوصی عبادات اور عمومی عبادات. یہ پھر ایک تفصیل آگے آتی ہے. کچھ ریچولز کی شکل میں ہیں, کچھ بغیر ہیں اس کے. لیکن عام طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی ہر بات عبادت ہے, ہر کام عبادت ہے, خواہ آپ سب کے سامنے کریں یا چھپ کے کریں. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو پسند آئے, اللہ کو اس سے محبت ہو اور اس کے کرنے پہ اللہ راضی ہو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, میں اسے کیوں نہ خوش کروں, میں اسے کیوں نہ راضی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف جانا ہے مجھے بھی اور تم سب کو بھی. اور عبادت کی کتنی بڑی دلیل کہ نہیں. مثلا اگر کوئی آپ کے کسی ایسے فعل پر اعتراض کرتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہے لیکن لوگوں کی پسند کا نہیں, سوسائٹی اس کو کنڈیم کرتی ہے یا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ کی پسند کا کام ہے, تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے اگر کوئی بھی اعتراض کرے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. جب کوئی اعتراض کرے, لوگ اعتراض کریں کیوں حجاب کر رکھا ہے تم نے, تو کیا کہیں گے؟ وہ الہدا کا یونیفارم ہے اس لیے کر رکھا ہے, یہ کہیں گے؟ نو, کیونکہ جو لوگ اس لیے حجاب کرتے ہیں کہ یہاں کا یونیفارم ہے, پھر وہ یہاں ہی کرتے ہیں بس, وہ کہیں اور نہیں کرتے. اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کہاں کہاں کرتے ہیں؟ ہر جگہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور کس کام پہ اعتراض ہوتا ہے؟ کوئی اگر آپ کو کہے کہ اتنے نفل نہ پڑا کرو, کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کوئی کہے کہ اتنا صدقہ خیرات نہ کرو, کیا کہیں گے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اتنا قرآن نہ پڑھا کرو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اتنی نہ لوگوں کی خدمت کرو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کسی بھی کام پر آپ کے اگر اعتراض ہو تو یہی جواب دیا کریں. بہت میں چھوٹی تھی تو میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر گئی, تو انہوں نے صرف یہ جملہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اس سے مجھے ترجمہ وغیرہ کچھ نہیں آتا تھا, وہ لکھ کے لگایا تھا ورکنگ ٹیبل کے اوپر. اس وقت میں نے قرآن پڑھ لیا تھا کہ سورۃ یاسین میں ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کہ کیوں لکھا ہوا ہے, یہاں کیوں لکھا ہوا ہے. اور پھر جب میں نے اس کا ترجمہ مجھے پتا چلا تو بہت اچھا لگا مجھے کہ واقعی کیوں نہ میں عبادت کروں اللہ کی جس نے مجھے بنایا. اسی نے تو ہاتھ دیے, اسی نے تو پاؤں دیے, اسی نے دل دیا, دماغ دیا, سب کچھ تو اس نے دیا. میں اسی کا وفادار نہ بنوں؟ کیوں نہ بنوں؟ تم چاہتے ہو میں تمہارا وفادار بن جاؤں اس کو چھوڑ کے,
کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں اور ان کے بن جائیں، جبکہ لوگ کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہیں کوئی مخالفت ہو، کہیں کوئی اعتراض ہو اللہ کی کسی عبادت، کسی کام پر، تو تسلی سے کیا کریں اور کہا کریں کیوں نہ میں اللہ کے وفادار بنوں جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے. جبکہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. سورۃ الفرقان 3. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے چھوڑ کر اور الہ بنا لوں اور خدا بنا لوں؟ وہ کیوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان ارادہ کر لے میرے ساتھ کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو مجھے ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، کچھ کام نہ آئے گی. کتنا خطرناک کام ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ کرنا، اللہ کو بھول کر دوسروں کو خوش کرنا. بعض اوقات ہم اوروں کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ کی مرضی کی چیز چھوڑ کر، اللہ کی محبوب چیز کو چھوڑ کر بندوں کی پسند کی چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ نہیں. اگر بندے ناراض بھی ہو جائیں تو کچھ نقصان نہیں دے سکتے، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اس کی ناراضگی میں فوت ہوئے تو واپس جا کر منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے. اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیے بہت سے لوگ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کی پسند کا لباس پہنتے ہیں ہی نہیں، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں اس لباس میں اگر بازار میں نکلی تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آئے گا، لیکن کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو یہی پسند ہے. تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو خوش کروں. اگر اللہ نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو یہ تو میرے کام نہیں آ سکتے. سوچئے وہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. شادی کا موقع ہوتا ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشی کے کام کرتے ہیں. اس دن ساری مجلس، پارٹی، کھانا پینا، لباس، ہر چیز کس کی پسند کے مطابق تیار کی جاتی، ساری ڈیکوریشن، سب کچھ پاس نہ ہو، قرضہ لے کے اسراف کرتے ہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اب بندوں کو خوش کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہے اور اس نے کوئی نقصان پہنچایا، کوئی آ گئی مصیبت اس کی طرف سے، یہ ساری دنیا مل کر بھی اس مصیبت کے وقت کام نہیں آ سکتی اور نہ ہی بچا سکتی. دیکھیے جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی، بعضوں کو تو ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹی موٹی تکلیف، درد، کوئی گولی کھا لی، دوائی. کئی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہم کر چارہ رہتے ہیں لیکن وہ نہیں ٹھیک ہوتی نہیں ہوتی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنے اور تکلیف دور کر دے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا. بعضوں کا ساری دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں، سارے ہیلے ناکام ہو جاتے ہیں. جب کوئی کشتی ڈوبنے لگتی، جب کوئی جہاز لرزنے لگتا ہے، جھکولے کھانے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کون کام آتا ہے؟ جب زلزلے سے زمین تھرانے لگتی ہے کوئی روکے؟ جب آندیاں چلنے لگتی ہیں اور مکانوں کی چھتیں اڑنے لگتی ہیں، ہے کوئی جو اس کو روک سکے؟ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، باقی معبود تو چھڑا ہی نہیں سکتے، بچا ہی نہیں سکتے. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کس دور کا یہ شخص ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کہاں سے وہ چل کر آیا ہے. جو باتیں وہ کرتا ہے وہ اللہ نے محفوظ کر دی. یہ اس کے چند بول تھے جو اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیے. وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن آج تک ہم سب اس کو پڑھ رہے ہیں. اور سورت یاسین جتنی پڑھی جاتی کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ کس چیز کی جزا ہے کہ اللہ نے اس کا نام اتنا باقی رکھا؟ کیا تھا اس کے اندر؟ کوئی بہت بڑا سٹیٹس تھا؟ کوئی بہت بڑی اتھارٹی تھی، قوت تھی؟ کچھ نہیں. کیا تھا اس کے پاس؟ ایمان تھا، اخلاص تھا. اور ایسے وقت میں اس نے کلمہ حق کہا جب کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب پوری قوم مخالف تھی.
تو جو کام جتنی مشکل میں کیا جائے، جتنی مخالفت میں کیا جائے، اس کا اتنا ہی اجر زیادہ ہے. آپ کام کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کو کتنی برکت دیتا ہے اور اس کو نسلوں تک محفوظ رکھتا ہے. یہ ہے آثارہم. یہ کس کے آثار ہیں؟ یہ اس شخص کے آثار ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں محفوظ ہیں، یہ اس کے دلائل ہیں جو ہم سب کے لیے بھی مشعل راہ ہیں. اس نے وہاں کہیں لکھوایا نہیں تھا ان کو، وہ سننے والا سن رہا تھا نا، وہ لکھنے والے لکھ رہے تھے. اس کے کوٹیشن کو کسی نے لکھا نہیں، کہیں پریزرو نہیں کیا. یعنی لوگوں کے علاوہ خود ہم نے اپنا نفس اپنا الہ بنا رکھا ہے. اور یہ جو نفس کا الہ بنانا ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر من کی بات ماننا، دل کی بات ماننا، بس میرا دل نہیں کر رہا، بھئی یہ کام کر لو، نہیں مجھے نہیں کرنا، بھئی کیوں نہیں کرنا، بس میرا موڈ ہی نہیں ہے. کتنی دفعہ میں ایسے کہتا ہے، میری مرضی نہیں، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، کوئی خرابی بتاؤ، نہیں کوئی خرابی نہیں، بس میرا دل نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ خواہ نفس کی غلامی ہو یا لوگوں کی غلامی ہو، کسی کو بھی الہ بنانا جو ہے اللہ کو چھوڑ کر انسان کے حق میں نقصان دہ ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس شخص نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں. اور یہ کتنی سمپل سمجھ آنے والی بات ہے نا. پیدا ہمیں اللہ نے کیا، رزق وہ دیتا ہے، ساری نعمتیں اس نے دی ہیں، اور ہم اس کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر، اسے پسے پش ڈال کر اوروں کی چاکری میں لگ جائیں، اوروں کو خوش کرنے لگ جائیں، یا اپنے من کی باتیں سننے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کعبہ بنایا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین، تو پیدل بھی آئیں گے، لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آئیں گے، تمہاری آواز پہنچے گی لوگوں تک. ان کا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں کہ نہیں، اٹھو پہاڑ پہ چڑھو اور سب کو آواز دو، آواز لگاؤ. بیٹے کے سوا کوئی سننے والا نہیں اس وقت اس آواز کو، لیکن اللہ نے وہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دی اور صدیوں تک محیط ہے وہ آواز. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اپنی محنت کرتے جائیں، اپنا وقت لگاتے جائیں، اپنے اندر مزید اخلاص پیدا کریں، اپنے آپ کو رب کا وفادار بنا لیں، اپنے اندر اخلاص لے آئیں اور باقی چیزوں کی پرواہ نہ کریں.